बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 दिसंबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, जस्टिस मलिक शहजाद साहब और जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने रियासत की जानिब से सियासी लोगों के खिलाफ कार्रवाइयों पर आज तगड़े ऑब्जर्वेशन भी दी है और अदालत की जानिब से अहकामात जारी किए गए हैं। और मैं समझता हूँ कि ये वो बेंच है जो भले छुट्टियाँ कर दी गई हैं और लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये बेंच बैठा है और आइन और कानून के मुताबिक अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा भी रहा है और एक्शन भी ले रहा है। और मैं समझता हूँ कि हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई ना कोई जिनको ये लगता था कि शायद अतर मिनल्ला साहब को या मलिक शहजाद साहब को आइनी बेंचों में शामिल नहीं किया जाएगा और उसके बावजूद शायद इनके इख्तियारात कम हो जाएंगे। मैंने आपको बताया था कि ये वो जजेज़ हैं, अगर इनको किसी भी आम केस में भी मौका मिल जाएगा आइन और कानून की हिफाजत और पासदारी का, तो ये अपना हक़ अदा करेंगे और वो हक़ अपना अदा कर रहे हैं और आज भी किया है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा और साथ में आपको बताऊंगा 8 साबिक सदूर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, जो क्रीम है, जो पिछले 8 सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, उनकी जानिब से जो मुश्तरका एक पिटीशन फाइल की गई है आइनी तरमीम के खिलाफ, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि डॉक्टर मुख्तार अहमद का बोर्ड ऑफ गवर्नर इजलास में रवैया काबिल अफसोस है। ये कहना है किबला अयाज का, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा गया है। शरीयत अपलेट बेंच के जज जस्टिस किबला अयाज ने चीफ जस्टिस याज अफरीदी को इस्लामिक यूनिवर्सिटी के इंतज़ामी उमूर पर ख़त लिखा है। जस्टिस किबला अयाज ने ख़त में कायम मुकाम रेक्टर इस्लामिक यूनिवर्सिटी के कंडक्ट और कारकर्दगी पर तशवीश का इजहार किया है। ख़त में लिखा है कि डॉक्टर मुख्तार अहमद को यूनिवर्सिटी मामलात में बेहतरी के लिए कायम मुकाम रेक्टर बनाया गया, लेकिन डॉक्टर मुख्तार अहमद का बोर्ड ऑफ गवर्नर के इजलास में रवैया काबिल अफसोस है। बोर्ड ऑफ गवर्नर के इजलास के मीटिंग मिनट्स तैयार नहीं हुए। ख़त के मतन के मुताबिक बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का आइंदा इजलास जिद्दा में रखा गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट फैसले के बरक्स यूनिवर्सिटी के नए सदर के इंतखाब का इम्कान है। जस्टिस किबला अयाज की जानिब से ख़त में दरख्वास्त की गई कि चीफ जस्टिस याजा अफरीदी बतौर मेंबर बोर्ड ऑफ ट्रस्टी यूनिवर्सिटी के मामलात की रिपोर्ट मंगवाएं। अब ये चूँकि जब फ़ाइज़ ईसा थे तो फ़ाइज़ ईसा ने जिस तरीके से रवैया रखा यूनिवर्सिटी के साथ और एक ख़ातून जो ओहदेदार हैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी की उनके साथ, और फिर जो सऊदी अरब के हुकाम हैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी के, उनके साथ जो रवैया रखा, तो वो तमाम लोग नालां थे। और आपको याद होगा इसके ऊपर बाकायदा तौर पर रिपोर्ट्स सामने आई थी कि या जो और वो ऑडियो एक वायरल हो गई थी कि किस तरीके से काजी फ़ाइज़ का जो रवैया था और उन्होंने बाकायदा तौर पर जो उनका रवैया था वो मुनासिब नहीं था, नामुनासिब रवैया मीटिंग इजलास में रखा। अब किबला अयाज जिनको काजी फ़ाइज़ लगा के गए हैं वो ये चाहते हैं कि जो मौजूदा याहिया अफरीदी साहब हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, वो भी उसी तरह से चीफ जस्टिस बन के, हालांकि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मेंबर है, एक डायरेक्टर की या एक मेंबर की जो बाकी मेंबर्स की पावर्स हैं वही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की बतौर मेंबर पावर है। अब वो बतौर मेंबर कैसे रिपोर्ट तलब कर सकता है, लेकिन चूंकि काजी फ़ाइज़ आउट ऑफ द वे जाके बतौर चीफ जस्टिस बन के वहाँ बैठता था और कार्रवाई भी करता था, रिपोर्ट्स मंगवाता था, एक्शन लेता था, और फिर जो अपने आखिरी दिनों में वो खातून को जो एम्बुलेंस के ऊपर आई थी और व्हील चेयर पर आई थी इस्लामिक यूनिवर्सिटी की जो अहदेदार थी, तो अब किबला अयाज को लगता है कि जो मौजूदा हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं वो भी इसी तरीके से तमाम मामलात को अपने हाथ में लें, रिपोर्ट लें और तमाम जो चीज़ें हैं वो सामने आएँ। लेकिन अब मामलात ऐसे नहीं हैं कि इस तरह के जो चीफ जस्टिस याजा अफरीदी साहब हैं। अब याजा अफरीदी साहब की जानिब से आज जो तफसीलात सामने आई हैं वो रहीम यार खान पहुँचे हुए हैं। उन्होंने ये तहैया किया है कि वो मुल्क भर में जाएंगे और तमाम जो वो इलाके हैं जो दूर दराज के इलाके हैं, उन दूर दराज के इलाकों में जाके वो अपनी ज़िम्मेदारियां निभाने के लिए और जस्टिस सिस्टम की बेहतरी के लिए और रूल ऑफ लॉ के लिए वो विज़िट्स कर रहे हैं। अब उनकी जानिब से आज जो गुफ्तगू की गई है और उनकी जानिब से जो आज तफसील दी गई है वो बड़ी दिलचस्प है। उन्होंने आज अलामिया बाकायदा तौर पर जारी किया गया है इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याजा अफरीदी ने रहीम यार खान जेल के दौरा के दौरान इस बात का जायज़ा लिया कि कुछ कैदी ऐसे हैं जिनकी अदालतों में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की रफ्तार बड़ी सुस्त है। ये उनके दूर दराज पसमानदा इलाकों के दौरे का तीसरा रोज़ है। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रहीम यार खान को हदायत की है कि ऐसे कैदियों के मुकदमात का जायज़ा लिया जाए और उनके फैसले जल्द किए जाएँ।
چیف جسٹس نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ سپریم کورٹ کی جانب سے جیل اصلاحات کے بارے میں قائم کردہ کمیٹیوں کی رپورٹ 3 ماہ میں آ جائے گی، جس کے بعد جیلوں کے نظام میں کمزوریوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ چیف جسٹس نے قیدیوں کو ہنرمند بنانے پر زور دیا تاکہ رہائی ملنے کے بعد وہ مفید شہری بن سکیں۔ چیف جسٹس نے ضلعی عدلیہ کو ہدایت کی کہ قیدیوں کے جرمانے کی ادائیگی اور وکلاء کی فیس کے لیے وہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان سے مدد لیں۔ اس دورے کے دوران لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شہباز علی رضوی، رجسٹرار سپریم کورٹ، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج رحیم یار خان اور آئی جی جیل خانہ جات ان کے ہمراہ تھے۔ سپریم کورٹ اعلامیہ کے مطابق یہ چیف جسٹس کے اس وعدے کی تکمیل کی جانب ایک قدم ہے جس کے ذریعے وہ بذات خود جیلوں کے نظام اور قیدیوں کے حالات کا جائزہ لینے کے بعد فوجداری نظام انصاف اور جیلوں کے نظام کو بدلنا چاہتے ہیں۔ دورے کے دوران چیف جسٹس نے قیدیوں کو دستیاب سہولتوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے خواتین اور کم سن قیدیوں کی جیل کا بھی دورہ کیا اور وہاں موجود بیکری اور ڈسپنسری دیکھی، جس پر انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے زیر التوا مقدمات کے قیدیوں اور سزا یافتہ قیدیوں سے ملاقات کی۔ انہوں نے خیراتی اداروں کی جانب سے قیدیوں کو اضافی سہولیات بہم پہنچانے پر تعریف کی۔ چیف جسٹس نے جیل کے احاطے کو ٹھیک حالت میں رکھنے پر جیل سپرنٹینڈنٹ کی تعریف کی۔ آئی جی جیل خانہ جات پنجاب نے چیف جسٹس کو جیلوں کے انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے اور قیدیوں کو سہولیات کی دستیابی کے حوالے سے بریفنگ دی۔ چیف جسٹس نے جیلوں کی حالت بہتر بنانے پر حکومت پنجاب کی تعریف کی اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ جیلوں کی حالت بہتر بنانے کے سلسلے میں اقدامات سپریم کورٹ کی قائم کردہ جیل اصلاحات کمیٹی کے ساتھ شیئر کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ رحیم یار خان اور لاہور میں جیل کمپلیکس بنائے جانے کی ضرورت ہے، اور انہوں نے کہا کہ جیل کمپلیکس ہوں اور وہاں پر مقدمات سنے جائیں تاکہ قیدیوں کو عدالتوں میں نہ جانا پڑے اور اس طریقے سے جو ریاست ہے، ریاست کا پیسہ بھی نہ لگے اور جو مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ مقاصد بھی ہو جائیں۔ دوسری طرف جو اہم پیشرفت سامنے آئی وہ 26ویں یعنی ترمیم کے خلاف اہم درخواستیں ہیں، جس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ درخواستیں دائر کی گئی ہیں۔ سابق 8 صدور ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، جن کی جانب سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں لطیف خان کھوسا اور بیرسٹر صلاح الدین ان کے توسط سے یہ درخواستیں دائر کی گئی ہیں۔ بڑے نام سامنے آ گئے ہیں۔ حامد خان خود پٹیشنر بن گیا ہے۔ حامد خان اس درخواست میں پٹیشنر بن کے سامنے آیا ہے ذاتی حیثیت میں۔ حامد خان کے ساتھ امان اللہ کندرانی جو ہے وہ اس میں، عابد حسن منٹو وہ اس میں، علی احمد کرد وہ اس میں درخواست گزار ہیں، اکرم شیخ جن کے صاحبزادے جسٹس راحیل کامران شیخ صاحب اس وقت جج بھی ہیں اور جو پہلے نواز شریف کے وکیل تھے اور مشرف کیس میں وہ مشرف کے خلاف پروسیکیوٹر تھے، اسپیشل پروسیکیوٹر اکرم شیخ، قاضی محمد انور، منیر ملک اور عابد زبیری، یہ 8 جو پاکستان کے وکلاء کی کریم جن کو سمجھا جاتا ہے، جو سابق صدور ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی، ان کی جانب سے یہ درخواستیں دائر کی گئی ہیں۔ دائر درخواستوں میں موقف اپنایا گیا ہے کہ 26ویں یعنی ترمیم عدلیہ کی آزادی سے متصادم ہے اور اختیارات کی تقسیم کے اصول کے برخلاف ہے۔ 26ویں یعنی ترمیم مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بغیر، جو 26ویں یعنی ترمیم ہے وہ مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بغیر نہیں ہو سکتی تھی، وہ خیبر پختونخوا میں سینٹ کے انتخابات کے بغیر نہیں ہو سکتی تھی۔ استدعا کی گئی ہے کہ حتمی فیصلے تک 26ویں یعنی ترمیم کے نتیجے میں ہونے والے تمام اقدامات کو معطل کیا جائے۔ یہ ان کی جانب سے جو درخواست دائر کی گئی ہے، اور اس میں جو درخواست گزار ہیں میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ تگڑی درخواست ہے جس میں بڑے نام جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں، اور ان کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ فوری طور پر سماعت کی جائے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ فوری طور پر سماعت کر کے آپ جو اس طرح کے معاملات ہیں ان کو آئین اور قانون کے مطابق ڈیل کیا جائے۔ تو یہ آج پیش رفت سامنے آئی ہے۔ جبکہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جسٹس جمال مندوخیل صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ تھا، جسٹس اطہر من اللہ صاحب اور جسٹس ملک شہزاد صاحب اس کا حصہ تھے۔ اس بینچ میں ایک کیس تھا اور ریاست کی کارکردگی سے متعلق بات نکل پڑی، اور عدالت نے یہ واضح طور پر کہا کہ یہ اس ملک میں 3 وزراء اعظم ہیں، ان کی ڈیتھ ہو گئی، آج تک ان کے مقدمات کی کوئی تفصیل نہیں پتہ، کیا بنا، ریاست نے کیا کیا، اور ان لوگوں کی قتل ہوئے، لیاقت علی خان، ذوالفقار علی بھٹو اور پھر اب جو بے نظیر بھٹو۔
ساتھ جو جسٹس اطہر من اللہ صاحب تھے وہ بار بار ایک ہی بات کے اوپر ان کا توجہ تھی یا دھیان تھا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے بھی، سپریم کورٹ نے بھی سوائے جو عام معاشرے میں لوگ جتنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، سپریم کورٹ نے بھی اتنے ہی کام کیے، کوئی ایکسٹرا آرڈینری سپریم کورٹ کی بھی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے ریاست کو بہتر حالات میں معاملات کو چلانے کی۔ عدالت عظمیٰ نے قتل کے ملزم اسحاق کی درخواست ضمانت قبل از گرفتاری پر ایس پی سپریم کورٹ کو ملزم کو گرفتار کر کے جیل حکام کے حوالے کرنے کا حکم دیا۔ جسٹس جمال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ریمارکس دیے کہ 2017 سے یہ مقدمہ سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے، جبکہ ریاست حکومت گرانے اور لانے میں مصروف ہے۔ اطہر من اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ریاست جو ہے وہ صرف ایک ہی کام کر رہی ہے، حکومت گرانا اور حکومت لانا۔ سارے ادارے سیاسی مخالفین کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کوئی ان کی توجہ عام آدمی کے مسائل پہ نہیں ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارک دیا کہ ریاست کی کیا بات کریں، 3 وزیر اعظم مارے گئے، تینوں وزراء اعظم کے مقدمات کا کیا بنا؟ بلوچستان میں سینئر ترین جج بھی مارا گیا لیکن کچھ پتہ نہیں چلا۔ اصل بات یہ ہے کہ کچھ کرنے کی خواہش نہیں ہے۔ دیگر 2 صوبوں کی نسبت سندھ اور پنجاب میں تفتیش انتہائی ناقص ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں پھر بھی تفتیش کا نظام کچھ بہتر ہے، سندھ اور پنجاب میں تو تفتیش کا نظام انتہائی ناقص ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ریمارکس میں کہا جب تک ریاستی ادارے پولیٹیکل انجینئرنگ میں ہوں گے یہی حال ہوگا، آئین پر عمل ہوتا تو یہ حالات نہ ہوتے۔ انہوں نے کہا کہ جو ادارے ہیں وہ تو پولیٹیکل انجینئرنگ میں ملوث ہیں، جب وہ پولیٹیکل انجینئرنگ میں ملوث ہیں تو پھر حالات کون بہتر کرے گا؟ جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے ریمارک دیا کہ لوگوں کو اداروں پر یقین نہیں ہے، لوگ چاہتے ہیں سارے کام سپریم کورٹ کرے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا یہ ادارہ بھی اتنا سچ بولتا ہے جتنا ہمارا معاشرہ سچ بولتا ہے۔ 40 سال بعد منتخب وزیر اعظم کے قتل کا اعتراف کیا گیا۔ وزیر اعظم کے قتل سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے؟ کسی کو ذمہ دار قرار دے کر سزا دینی چاہیے تھی۔ اطہر من اللہ نے کہا کسی کو تو ذمہ دار قرار دے کے اس کو سزا دینی چاہیے تھی۔ جسٹس ملک شہزاد صاحب نے کہا کہ جس ملک میں وزیر اعظم کا حال یہ ہو وہاں عام آدمی کا کیا حال ہوگا؟ وزیر اعظم ایک دن وزیر اعظم ہاؤس تو دوسرے دن جیل میں ہوتا ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے کس نے کتنے دن وزیر اعظم رہنا ہے۔ ملزم اسحاق اس سے پہلے ضمانت حاصل کرنے کے بعد فرار ہو گیا تھا، عدالت نے ان کی ضمانت خارج کر کے ایس پی سیکیورٹی کو کہا کہ اس کو گرفتار کر کے پولیس کے حوالے کریں اور اس کو فرار نہ ہونے دیں۔ اور یہ عدالت کے 3 ججز کے ریمارکس ہیں کہ پولیٹیکل انجینئرنگ، وزراء اعظم جو سابق وزراء اعظم کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، کس طریقے سے حکومتیں لائی جا رہی ہیں، گرائی جا رہی ہیں، لوگوں کو لایا اور ہٹایا جا رہا ہے، ریاست کی پوری توجہ اس معاملے کے اوپر ہے۔ یہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے اور سپریم کورٹ کے سینئر 3 جج کہہ رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ریاست کو اپنی ذمہ داری نبھانی ہوگی۔ یہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے اہم آبزرویشن سامنے آئی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ۔